الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار شخص۔ میں آج آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاؤں گی۔ وہ ہے بنی اسرائیل میں ایک نہایت فاسق و فاجر انسان تھا جو اپنی بدکاریوں سے کبھی باز نہ آتا تھا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شخص کو شہر میں ایک بدکار نوجوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیا جائے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی بستی سے نکال دیا۔ پھر فرمان الہی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا، نہ ہی قریب دور دور تک نہ ہی کہیں آبادی تھی، نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا اور اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے آس پاس موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ وہ کمزوری کے باعث زمین پر گرا پڑا اور کہنے لگا کہ کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھے پر شفقت کرتی اور میری اس بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی کرتا اور مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی۔ اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے اے پروردگار، ہمارے عاجز گناہ گار بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے جسے پہلے تو در بدر کیا پھر دوسری بستی سے بھی نکال دیا۔ اب وہ غار میں بھی ہر ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے اور میرے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے چلتے۔ پھر وہ جوان کہنے لگا اے اللہ، تو نے مجھے میرے والدین اور بچوں اور بیوی سے تو دور کر دیا، مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا۔ تو نے میرے دل کو عزیزوں کی جدائی میں جلایا، اب میرے سراپا کو میرے گناہوں کا سبب جہنم میں نہ جلانا۔ اس دم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کی ہم شکل بنا کر، ایک حور اس کی ماں کی شکل اور ایک حور اس کی بیوی کے مشابہ بنا کر اور جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے اور اس کو شدید تکلیف پر آہوازاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے تو اس کی تکفین و دفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار پر پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر اور پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں تعزیت کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس کو بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے اس پر رحم کر دیا اور فرشتوں کو اس کے باپ کی اور حوروں کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کی ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین و آسمان والے روئے اور میں ارحم الراحمین پھر کیوں نہ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔
ناظرین پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی ارحم الراحمین یعنی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اتنے گناہ گار فاسق و فاجر کو بخش دیا تو ہم کیا چیزیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ان پر شرمندہ ہونا چاہیے اور آئندہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توبہ کرنے اور گناہوں پر شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔ میری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔